جان جی السلام علیکم، میں عدنان حیدر اور نصرت جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت جاوید صاحب جب کیمرہ کٹ ہوا تو یہ محو وہ کیا ہے، خط میں محو تھے، پڑھنے میں محو تھے۔ محو گفتگو تو ہوتا ہے، محو پڑھنا کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس کی اردو نہیں آتی۔ نصرت صاحب بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں اس خط کو جو آج چیف الیکشن کمیشنر نے نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نصرت صاحب ایسی کوئی بات سوال تو میرا لے لیں۔ آئی نو کہ آج آپ بہت جوش میں ہیں۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ مجھے یہ سیکٹری نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ صدر پاکستان کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ آئیں ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آنا۔ واٹ از دس سر؟ بات بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ عرض یہ ہے، میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بہت محو مطالعہ تھا، ہاں محو مطالعہ، یس۔ تو ہوا یہ کہ آپ تو بھیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور جوانی اور انرجی بخشے، آپ تو آرام سے ٹہلتے ٹہلتے آتے ہیں۔ میں یہ کیوں میرے راز کھولنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ بھائی ٹھیک ہے، آفٹر آل آبزرویشن میں بھیا بنیادی طور پر ایک ملازم پیشہ کلرک نما آدمی ہوں۔ میں اپنے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وطن عزیز میں ہم نے جتنا کاؤنٹ کر سکے ہیں کم از کم 7 یا 8 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مثلا کہ ایک گھر میں بجلی کا بل آیا تو 3-4 بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں تو زیادہ خرچ کرنا، تو کرتا ہے، گولی چل گئی اور اب بات ہوئی ہے۔ میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں، یہ بھائی جان یہ واقعہ ہوا ہے کے پی کے میں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے تو وہ میٹر کاٹنے آ گئے، لوگ کھڑے ہوئے کس طرح تم کاٹو گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس طرح ہم نے کافی ایک یعنی پلندہ تیار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے یہ کوشش تھی کہ ہم اس سے بات کریں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شو کرتا ہوں اس ملک میں آئین کے بہت بڑے محافظ جو خود بھی ماشاءاللہ قانون کے بہت سنجیدہ طالب علم رہے ہیں، بیرسٹر عدنان حیدر صاحب۔ تو بیرسٹر عدنان حیدر صاحب، مجھے آپ فرمائیے کہ آپ کیا یعنی جاننا چاہ رہے ہیں اس میں سے نکالنا؟ سر دیکھیں، مجھے ایک کہانی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے برا بھلا کہا عارف علوی صاحب کو خط لکھنے پہ، تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر نے کیا آج، اس پہ تو آپ کی ٹون بھی ڈاؤن ہے، باڈی لینگویج بھی بڑی سیدھی سادھی ہے۔ یہ صرف دشمنی عارف علوی صاحب نہ دیں؟ میری نہ عارف علوی سے کوئی محبت ہے، نہ نفرت ہے، اور نہ ہی وہ راجہ صاحب سے۔ تو کیوں آپ کا میری انقلابی بات نہیں سنیں، جاگا آج؟ میرا کل عارف علوی صاحب کے خط پہ تو بڑا جاگا تھا۔ اور میرا انقلابی اس وقت جو ہے وہ جب قتل ہو جائیں سگے بھائیوں میں کہ یہ تو خرچ کیتا، جوائنٹ فیملی سسٹم جب ٹوٹ رہا ہو بجلی کے بل سے، اس میں یہ ایک آدمی جو روزانہ خود کو بے عزت کروانے پہ تلا ہوا ہے، میں نے کہا نا بندہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا کروں یار۔ کہاں غلط کیا انہوں نے؟ بھائی صاحب سر 90 روز میں الیکشن کرانے کا کہا نا۔ بیرسٹر صاحب، میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ جتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن ذات کا رپورٹر ہوں۔ 1975 سے سوائے رپورٹنگ کے میں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے صاحب، جس میں کورٹ رپورٹنگ بھی شامل ہے، کرائم رپورٹنگ بھی شامل ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں استدعا کرتا رہا کہ میرے بھائی، کل میں آپ کے سامنے کتنے آئین کے آرٹیکل لے کر بیٹھا ہوا سر میں نے کہا برادر عزیز، آئین میں صرف آرٹیکل 48 نہیں ہے اور اس کی شق 5۔ آپ کو کل میں نے بتایا تھا، میری تو کوئی الیکشن کمیشن تک رسائی نہیں ہے، نہ میں چیف صاحب کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا یار وہ ممکنہ طور پر کل یہ جواب دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی تھیں ان کا بھی حوالہ دیا تھا، یاد ہے۔ آئین کی میں نے آپ کو، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرنلزم رہا نہیں، سیاست بھی نہیں رہی۔ اب ہوتا ہے 1 پوائنٹ، وہ 1 پوائنٹ کے لیے یا تو ٹک ٹاک ہوتی ہے، یا یوٹیوب ہوتا ہے، یا وہ ٹویٹ ہوتا ہے کہ ایک یعنی جیسے کہ بھئی ایک زمانے میں یعنی بوتے پانی دا اکوال، وہ جو جنگل نہیں ہوتے جیسے اشتہاروں کے، ٹھیک ہے نا، بہترین سروس لاجواب پرواز، اس ٹائپ کا کوئی ایک یعنی پوائنٹر بناؤ۔ اب ہمارے ہاں یہ بات رب ان کر کے جھوٹ اتنا بولتے چلے جاؤ کہ لوگ کہیں کہ ریالٹی یہ ہے، سچ ہے یہ کہ آئین جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے پہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بالکل درست بات ہے، سن لے میری بات، میری التجا سن لے۔
میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ دی تو انہیں 90 دنوں کے اندر الیکشن ملنے چاہیے تھے، ٹھیک، لیکن ہمارے دوستوں نے اس کو خراب کیا، مقدمے کو 90 دنوں کی مدھانی گھماتے رہے اور صرف ایک صوبے میں کرتے رہے۔ اسی طرح دوبارہ اپنی پسند کے آئین کے آرٹیکلز نہیں ہوتے، مت جاؤ نماز کے قریب، وہ اتنا نکال لو لیکن کون سی حالت میں نہیں جانا وہ نہ لاؤ۔ ہاں، آرٹیکل آپ کا آئین ہی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آرٹیکل ہے 48، ایک ہے 58، 57 58 ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح۔ سر وہ الیکشن ایکٹ کا ہے۔ ہاں، یعنی 58 بیرسٹر صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے بیرسٹر صاحب، آپ بھی لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ فائل نہیں پڑھتے زیادہ، آپ زیادہ یعنی کہ سمجھ لینا، سر، آپ آپ بھی ایسے ہی پیش ہوتے ہیں جیسے کھوسا صاحب آج کل پیش ہو رہے ہیں۔ میں ایسے ٹھیک ہے نا؟ میری حالت آج کل عارف الوی صاحب جیسی ہے۔ نہیں، آپ کی ہرگز ایسی حالت نہیں ہے، آپ کچھ اور چکروں میں ہیں اور جو میں ٹی وی پہ نہیں بتانا چاہتا۔ بہرحال عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بہت نپا تلاب جو کہہ رہے ہیں نا، گند مچانا یہ ہے کہ کل انہوں نے یہ تاثر دیا۔ دیکھیے آلریڈی راجہ سلطان سکندر کے ساتھ تحریک انصاف نے کیا نہیں کیا، یعنی ہر طرح کا جو ایک الزام لگایا جا سکتا ہے، میری التجا سن لو نا، وہ لگایا گیا۔ اب کل سے یہ ہے، آپ ہی اچھل کے فرما رہے تھے کہ اس ملک میں آئین کے تحفظ کو ڈٹ کے آیا ایک شخص اور نام ہے اس کا عارف الوی۔ تو کھڑا ہے وہ، کتنے کھلوتا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہیں تو آئین کے ساتھ گھر چلے جائیں گے بس پھر۔ دیکھو بھائی، ایک فلم بنی تھی 7 لاکھ، اس میں مکالمہ تھا کہ یہ 7 لاکھ ہیں، انہیں تم گن سکتے ہو، خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ دے آئین نے نہ رہ کے کی فائدہ یاد جیتے ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتے۔ یہ بھی بات تو آئین ہی میں لکھی ہوئی ہے نا میرے بھائی، کہ اگر نئی مردم شماری ہو جاوے۔ سر آل رائٹ، میں جو جس پوائنٹ پہ میرا فوکس ہے وہ ضرور ہے۔ 2 خط ہے نا سر، صدر عارف الوی نے خط لکھا کہ بھائی 48(5) کے تحت آئیں، تاریخ طے کریں۔ کیا صدر عارف الوی صاحب اب کو ان کے بتایا پاس یہ اختیار نہیں ہے جی نا، بالکل، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ ان کے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں ہے 2 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1 تو یہ اسمبلی صدر صاحب نے نہیں توڑی، آن دی ایڈوائز آف پرائم منسٹر ڈیزالو ہوئی۔ جب وہ ایڈوائس پر ہو تو پھر صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمشنر سے کنسلٹیشن کے بعد تاریخ کا اعلان کیا کرتے ہیں تھے۔ اب جو 26 جون 2023 کو امینڈمنٹ ہوئی الیکشن، اللہ کا بھلا کرے بیرسٹر صاحب، بات اتنی تھی۔ گل یہ ہے کہ ایک گل عارف صاحب نو کسے نہیں دسی، دس از دا مسٹیک آن دی سائڈ آف لیگل ٹیم ود عارف الوی صاحب، ناٹ عارف الوی صاحب کی یہ مسٹیک ہے۔ عارف الوی صاحب کی جو پرابلم ہے کہ انہوں نے نہ تو لیگل اپنی ٹیم سے کنسلٹ کرنا، یعنی جو شخص اپنے سیکٹری پہ الزام لگا دے جھوٹا، اور وہ سیکٹری گریڈ 22 کا افسر، یار دیکھو ایک یعنی پینیکل ہوتا ہے نا، آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے بھائی وہ یہ کہے سر یہ فلاں ڈائری نمبر کے ساتھ فلاں تاریخ کو آپ کو یہ بل بھجوایا تھا فلاں ڈائری نمبر کے ساتھ، یعنی وہ سیدھے سادھے لفظوں میں گریڈ 22 کا افسر اپنے ہی باس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں نکال دو، سیکٹری صاحب کو ابھی تک آپ نکال نہیں پائے ہیں۔ یہ جو ایک خط ہے نا صدر عارف الوی کا سر، یہ آپ کے سارے تجزیوں کو غلط ثابت کرتا ہے۔ یہ ان سب کا منہ چڑھا رہا ہے جو عارف الوی پہ الزام لگاتے ہیں۔ سر جس نے یہ خط ڈرافٹ کیا اس نے صدر عارف الوی کو مس گائیڈ کیا کہ 48(5) نہیں لگ سکتا۔ اچھا، 5 سال تک جو شخص ایوان صدر میں بیٹھ کے مس گائیڈ ہو جائے، He is president of Pakistan. ایس کوڑی نال میں نہیں بسنا چاہتا۔ He is president of Pakistan. He is not chief justice of Pakistan. He is not lawyer of any court. کہ وہ ہر سیکشن ہر سب سیکشن کو یاد رکھے، یہ لیگل ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ نکال باہر پھینکے عارف الوی کی لیگل ٹیم کو جو مس گائیڈ کر رہی ہے پریزیڈنٹ کو۔ جیسے آپ نے سیکٹری کو نکالا تو یہ زیادتی ہو رہی ہے نا، کیسے؟ یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں 4 دنوں سے کہ ایک آئینی شخص جس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو یہ بات پتا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان تھے، 58(2) بھی تھا، ان کے نامزد کردہ تھے محمد خان جو منتخب نہیں تھے، یعنی اسمبلی نے تو بعد میں انتخاب، ہاں ٹھیک ہے، نہیں سر، نامزد کردہ۔ اس زمانے میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ سمجھے کہ بھئی میری دانش میں عدنان حیدر، ٹھیک ہے،
کاش میں کہا. ضیاء الحق صاحب اپنے مالی کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے. 58-2 والے وردی پہنے ہوئے جنرل ضیاء الحق, منظوری نہیں ہوئی کیونکہ بجٹ جو پیش کرتا ہے نا, 1975 سے آپ صحافت کر رہے ہیں سر میں وزیر اعظم کے ساتھ. نہیں سر, نصرت صاحب نہیں جانے دوں گا آج آپ کو. آپ 1975 سے صحافت کر رہے ہیں. جی وزیر اعظم کے ساتھ اور صدر کے ساتھ لیگل ٹیم کیوں بٹھائی جاتی ہے؟ اسی لیے بٹھائی جاتی ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ صدر کو پتہ ہونا یہ چاہیے. جو جس کو آپ آئینی بھنڈ کہہ رہے ہیں نا کہ عارف الوی صاحب آئینی بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ان کو یوز کر رہی ہے, الوی ان کو مس گائیڈ کر رہی الوی ہے. صاحب کا پرابلم موصوف کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ میرے سادہ جو جینوئنلی والہانہ محبت کرتے ہیں اٹک کے قیدی کے ساتھ, ٹھیک, مطلب آپ اس ان بات کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. غیر آئینی کام کر کے. وہ یار آئینی اور غیر آئینی یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا. عارف الوی کو اپنی محبت بتانی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب کو 48-5 کا پتہ تھا, اس کے باوجود انہوں نے یہ خط لکھ دیا. ان کو ہر چیز پتہ, ہر چیز پیچھے چلاکی ہوشیاری, ڈیر ہوشیاری یہی ہے. اور نصرت صاحب ایک بڑا معلوم پتہ نہیں گا بادشاہ. دیکھو بات سنو میری, اب میں کیا کروں, ڈینٹسٹ کے پاس اللہ کرے تم کسی دن جاؤ. He is a dentist, not a lawyer, sir. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے. خیر یہ جس شخص کو آپ اس کی مرضی کی ٹیم نہیں دے رہے, اس شخص پہ الزام نہیں لگا سکتے. ارے بھائی یہ نہیں ہوتا. اچھا جو آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ بچا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو. چیف الیکشن کمشنر اگر امریکی سفیر سے مل سکتا ہے تو اس ملک کے صدر سے نہیں مل سکتا. وہ آئے تو امریکی سفیر سے نا الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہ لو. 2018 سے 2023 تک کا 5 سال کا پروگرام رہا ہے, کتنی کنٹریبیوشن دیا ہر سال امریکہ نے. وہ جا کے پوچھنے گیا کہ بھائی صاحب اب چاہیے پیسے آپ کو مزید, اب آر ٹی ایس کی جگہ ایک اور سسٹم بھی انٹروڈیوس کروانا ہے. الیکشن کران جو گئے پیسے نہیں جو ہوں پلے نہیں تیلا دے کر دی ملا کرتے ہو, اور وہ کرنے تو گیا ہے. اس پہ بھی کیا ہوا ہے, اس پہ بھی سنو. تحریک انصاف ہی کے اسپوکس پرسن رؤف حسن صاحب نے کہا ہے بہت افسوس کی بات ہے, امریکی سفیر جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو مل کے انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا اس کو. ارے اس شخص سے تو ملاقات ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو آئین کی توہین کر رہا ہے. او بھائی جان تو امریکہ نے کڈیا, ایک تو خسما نو کھاوے امریکی سفیر جن بھی ملتا ہے, جن نے تہاڈے وزیر اعظم نو کڈیا. ایک بات چلے جی, اگر وہ گیا بھی تو بھائی وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کب الیکشن کروا رہے ہیں, پوچھنے گیا ہے نا. اس کے بعد اس نے یہ آگے کہا کہ ہمارا خیال ہے سن لینا یار. وہ بیان یہ دیتا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے, یقین ہے کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق آئندہ انتخابات ہوں گے. ہیلو, آپ ٹھیک کہہ اور عوام کو, پاکستان کے عوام کو, اور عوام جس کو بھی منتخب کریں گے ہمارا ملک ان کے ساتھ ڈیل کرے سر. گا. اللہ بھلا کرے آپ کا, جس کو آپ اچھا کہہ لینا نصرت صاحب, آپ کہہ لیتے ہیں آپ گورت گندا میں ایسے پھنساتے ہیں بندے کو. بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. نصرت اچھا کیا خیال ہے کہ یہ اچانک آج زبان گونگ ہوتی ہے گانگ ہوتی ہے؟ گونگ ہوتی ہے. آپ کی زبان گونگ ہو گئی ہے. کب؟ جب میں بار بار پوچھتا ہوں کہ عارف الوی کا خط غیر آئینی اور آئینی بحران کی وجہ, اور بھائی چیف الیکشن کمشنر نے 1400 میٹر پہ بیٹھا پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور جو بات اس نے خط لکھ کے کہی ہے وہ جا کے بھی کہی. اچھا او گن پاوے پبلک نہیں, ہاں تو یہ انہیں خط کہے کہ سر میں حاضر تو ہو گیا ہوں لیکن ایسے نہ کرے. اچھا وہ وہاں بیٹھا وہ تصویر چلوا کے, ویسے بائی دا وے میرا خیال ہے اب ایوان صدر میں جو ملاقاتیں ہوا کریں گی اس کے دیکھنا پی ٹی وی میں تصویریں کم ہو جائیں گی, ذرا وقت گزرتے جانا. ادھر میں بھی لگ جائے, ادھر ایک دن کینٹین جانی, ذرا پانی لے آئی ہوں کہہ کے نہیں سارا بندہ گیا ہوا ہے بابا. تو یہ توہین ہے جمہوریت کی, یہ توہین ہے اس ملک کے آئین کی, جب آپ, یہ توہین ہے اس ملک کے سسٹم کی, یہ توہین ہے آپ کے ووٹ کی. الحمدللہ وہ تو اچھا کب نہیں ہوا؟ تو آپ تو بڑا فخریہ تذلیل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں ہم اتنے ڈیلٹ ہو گئے, اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. کیا بات کر رہے ہو, 1950 سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. مولوی تمیز الدین برقع پہن کے گیا تھا تو ووٹ کو عزت مل گئی تھی. نہ کریا کرو نا, کیوں اپنا ساڑی زبان کھلوان دو. جب تارا مسیح کے ہاتھوں پھانسی لگے تو وہ تو ووٹ نو عزت مل گئی سی. آئین دے خالق نہ کی کیتا سج چھڈا کرو نا, مطلب یہ بات وہ کیا کرو. دیکھو ایک سورن کیرکیگارڈ ہوتا تھا, ڈینش ایک فلاسفر ہوتا تھا, آپ کو پڑھنے لکھنے کا بیرسٹر صاحب بہت شوق ہے, تو انہوں نے ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آزادی کی تعریف کیا ہے.
ہے تو بہت آسان ترین سادہ ترین لفظوں میں، ظاہر انہوں نے تو کمپلیکیٹڈ وے میں فلاسفر نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آزادی اپنی محدودات، اپنی لمیٹیشن پہچاننے کا نام ہے. مطلب مجھے یہ پتا ہے میں تن کو سن نہیں مار سکتا، کیونکہ جواباً تم نے ایک تھپڑ مارا میں زمین پہ گر جاؤں گا، سب سے پہلے میری اینک ٹوٹے گی، لہٰذا مجھے تمہارے ساتھ کوئی ایسا فزیکل پڑھا نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ دس از فریڈم، آزادی یہ ہے. پرابلم صدر صاحب کا یہ ہو رہا ہے جو کل بھی میں آپ سے کہہ رہا آج تھا. کے بعد جب بھی ہم بات کریں آپ کہا کریں سپریم لیڈر، سپریم لیڈر کدا آرم فورسز، سپریم کمانڈر ہوتا ہے سپریم میرا خیال ہے کمانڈر، بیرسٹر سوری سپریم کمانڈر، صاحب، وہ یعنی سپریم کمانڈر ہوتا ہے. سپریم لیڈر جو ہے وہ شمالی کوریا وغیرہ میں ہوتے ہیں. ویسے الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ پاکستان بھی اسی راستے آپ پہ جو جملے سفر کر بول گئے رہا نا ہے. اس فلاسفر کے بارے میں کہ جو آپ نے مستعار لیا اس فلاسفر ایم سورن کر کے گارڈ، جی جی وہ آپ نے بولے ہیں سپریم کمانڈر کے بارے میں، آپ کو پتا ہے یہ بات؟ سپریم کمانڈر. ہاں تو وہ کہنے میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں بھی اکثر جب میں چھوٹا سا تھا نا تو میں اکثر، کیونکہ دونوں 65 کی وار ہوئی تو ہمارے گھر کی ایک کھڑکی تھی، آگے نا بڑا میدان، تو میں اس پہ کھڑا ہو کے صلاح الدین ایوبی کی طرح خود ہی اکیلا تقریریں کہا کرتا ہوں. ہوتا ہے بندے میں، ہوتا ہے بندے کہ بعض اوقات، اور بڑھاپے میں بھی شاید میں دوبارہ ایسے کرنا شروع کر دوں. خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ چیف الیکشن کمیشن نتیجہ وہی ہے، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ نظر بظاہر صدر صاحب بھی آئین کی دہائی مچا رہے ہیں. یہ خط جو چیف الیکشن کمشنر نے لکھا ہے یہ بھی آئین کی دہائی مچا رہا ہے. اور یہ دونوں مل کے، یہ دونوں صدر اور چیف الیکشن کمشنر مل کے مجھے اور تمہیں یہ موقع نہیں دے رہے کہ ہم یہ کہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے لٹ گئے ہیں، اور گھر گھر کیسی جھگڑے، کیسی لڑائیاں، کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں، اور ہم اس میں وی آر پارٹنرز ان کرائم. کہ عوام کو جھانسا، دھوکا کہ یہ ملک تو آئین پہ چلتا ہے، قانون پہ چلتا ہے، سوات مٹی چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہوتی ہے. اس پہ ہمیں نہیں یہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 76 سال چلا ہے یار. ارے ایسے 50 سال اس آئین کو ہو گئے، تھوڑی تو عزت دے دو. کچھ نہ کچھ تو آئین پہ چلا ہوگا کتنے اسی ملک میں نا. کب؟ میرا خیال ہے اس وقت چلا تھا جب انہوں نے صادق اور امین ایک صاحب کو قرار دیا اور ایک کو خائن قرار دیا. اس وقت آئین کی بالکل بالادستی تھی. باقی اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور کو بتا دیں اگر کوئی ایسا ہو. میں اب اس پہ میں ویسے ہی خاموشی اختیار کرتا ہوں. اچھا. جب آپ آئین پہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، ابھی 58(2) بھی آئین میں موجود ہے کہ جی وہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی پہلی غلط توڑی گئی. ہاں وہ گئے واپس تو بیچاروں کو گورنر ہاؤس لاہور کا قبضہ نہیں ملا. آئین کا اس وقت بھی بہت احترام میں نے دیکھا تھا. 1988 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ توڑی غلط، مطلب کہ محمد خان جنیجو کے گھر چوری ہوئی ہے، لیکن چونکہ اب عوام نئے الیکشن کی تیاری کر چکے ہیں نا تو لہٰذا انہیں موقع دیا جائے. تو یہ موم کی ناک. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے بھائی، مجھے اور آپ کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے خود کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بہترین بیرسٹر ہیں، آپ کی آئین اور قانون پہ کتنی گرفت ہے. وہ بھائی نہیں ہے. وہ ماضی کے حوالے مت دیں، یہ مستقبل 2000 کی بات نہیں، حال کی بات کریں. وہ جو حال پچھلے کا کیا 3 ہے؟ دنوں میں ہو رہا ہے وہ بھی تو آئین کی توہین ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے یہ بتا کہ یہ کس کی امینڈمنٹ جانب سے؟ اس کی لیگل ٹیم کی جانب سے. اور 1400 میٹر پہ بیٹھا چیف کمشنر کے پاس زحمت نہیں ہو سکتی کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا ہی جائے یار. وہ اور ان کی جماعت. نہیں میرے خیال میں اس آپ کا یہ خیال ہے سر کہ یہ جو سلطان سکندر صاحب ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سوچ کے مطابق چلیں گے کہ اگر کوئی تمہارے گال پہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کرو. وہ بھی راجے ہونے نا، انہوں نے کی ہے نہیں راجے. سمجھو گے نہیں. ایک بریک ہے جو 4 دنوں میں آئینی تذلیل جاری ہے، اس پر خاموشی بنتی ہے. بریک لیتے ہیں. جی نصرت صاحب، کل چیف جسٹس آف پاکستان کے جذبات دیکھ کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج جب ہم شو کریں گے تو اٹک کا قیدی نہیں، دوبارہ سے زمان پارک کا باسی ہو جائے گا. پر ایسا ہوا نہیں، سارے ہی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. نہیں جذبات وغیرہ تو ٹھنڈ نہیں ہوئے، لیکن دیکھو نا میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ ہم لوگوں کو بخدا یہ بہلاوے اور میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں بارہا. دیکھو میں نے تو کبھی یہ پریٹینڈ نہیں کیا نا کہ میں اٹک کے قائدی کا دیوانہ ہوں. میں نے کبھی بھی آپ کو خدا نخواستہ یہ کہا ہے؟ نہیں کہا. اچھا میں ان کی سیاست کا ناقد ہوں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ
میں ان کا برا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ نادان دوستوں کے نرغے میں He has no option, نصرت سر صاحب. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب آپ چھوڑیں نا اب اس بات کو. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کی میں آپ کو, وہ کہتے ہیں نا ایک بال دکھو تو مثالیں دے کر واضح کرو, اگر اجازت ہو تو میں سر. بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جیسے چیف جسٹس صاحب او ٹی ٹی ہو گئے, وہ ان کے شایان نشان نہیں تھا, اوور دا ٹاپ, اچھا. یعنی کھل کے آ جاؤ. او ٹی ٹی 6 اوور دی ٹاپ, ایبریویشن دیتا نہیں کیتا. اس میں نہیں ایمپل ہوتا. اچھا خیر, اوور دی ٹاپ مطلب یہ کہ کھل کے اس طرح نہیں آتے, محبتیں بندہ کس چھپا طرح کے. آتے مطلب؟ بھائی صاحب آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ امید ہے کل 2 بجے تک فیصلہ آ جائے گا ہائی کورٹ سے. وہ امید ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں احتیاطاً, حالانکہ وہ ٹون اور ٹینر یہ تھا کہ فیصلہ دو تاکہ یہ ہمارے پاس آ سکے, کیونکہ انہوں نے 2 بجے فکس کر دی نا. آپ جو جملے بول رہے ہیں بڑے نپے تلے بول رہے ہیں یا میں جذبات میں بول رہے ہیں؟ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے یہ سیکھا نہیں ہے. آپ یہ کہہ گئے ہیں کہ چیف جسٹس آف چیف پاکستان جسٹس صاحب محبت میں ہیں اس شخص کی. اپنی, ارے بھائی میں نے اپنی جان کی امان پاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ یقیناً ادا ہوئے ہیں جو ان کے منصب کے شایان نشان نہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, اس کے بہکاوے پہ نہ آئیے. خیر, اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ان کی پھر پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اپنی کارروائی شروع کرنی تھی نا تو فوراً شروع کرنے دیتے. اب یہ کہ جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا پر ایک نے فوٹویں بھی لگانی ہے, یہ کرنی ہے نے. انہوں نے کیا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پورا جو کمرہ ہے اس کو فلڈ کر دیا ان کے دیوانے وکلا کے ہجوم سے. وہ روسٹرم پہ بھی موجود ہیں, وہ آئے, حتیٰ کہ پھر کھوسا صاحب کو باقاعدہ میگا فون استعمال کر کے لوگوں کو کہنا پڑا کہ بھائی صاحب ہمیں دلائل دینے ہیں, ہمیں جگہ دیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے وقت ضائع کیا نا. اچھا, اب وہ چل تھے, انہیں کیا انصاف تو آپ کو چاہیے نا. اب سپریم کورٹ مجھے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کل کچھ ذہن بنا لیں. اب یہ کیا پلی لے کر گئے ہوئے ہیں, یہ پلی یہ لے کر گئے ہوئے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا جو جج ہے انہوں نے ہمارے دلائل مکمل نہیں ہونے دیے, ہماری شہادتیں نہیں ہونے دی. منصفانہ وہ نہیں ملا, حق نہیں ملا. ہاں, اب آپ اسی بنیاد پر کیسے ہائی کورٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں, کھوسا صاحب کے ڈرائل سن کرنا تو فیصلہ آج دے دیں, اس کے بعد 2 بجے ہم دیکھ لیں گے کہ یہ فیصلہ مناسب ہے یا نہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہونا تھا نا. لیکن آج وہ بھی نہیں ہوا نا سر. بھائی صاحب اس لیے نہیں ہوا نا, سیدھی سی بات ہے, بلکہ وضاحت کرنی پڑی ہے تقریباً کہ جی ہم ماتحت عدالت اپنا یہ وہ وغیرہ وغیرہ, ایسی بات نہیں. دباؤ یہ تبدیلی آئی کیوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. بس آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی. نہیں آنکھ تو رات گزر گئی نا. مطلب کہ وہی نا, تو آنکھ کھل جاتی ہے نا, پھر ایک سحر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر آنکھ کھل بھی جاتی ہے. میں آج صرف یہ کر رہا ہوں کہ, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیلفی اور ٹیک ٹاکزم ہے نا, اس کی وجہ سے کل اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے شو کر رہے تھے تو ہر آدمی یہ سوچ یقین تھا کیا جی رہا ہو گیا کہ جی جمعرات ماشاءاللہ جمعرات لنگ گئی, بابرکت دن, اور آج تو یہیں کر کے چراغاں ہوگا مزاروں پہ اور ڈزن پر یہ نہیں ہوا, پھاٹک ٹوٹے گا, اور نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اب کچھ تو کرنا تھا. اب پھر وہ زبان کا جو استعمال ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب چیف جسٹس صاحب نے حکم فرمایا ہے اے جی پی کو, اٹارنی جنرل پاکستان بیرسٹر صاحب کہتے ہیں ان کو, سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ رپورٹ پیش کریں منڈے کے دن. اس کا ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ پیر تک تو رہائی نہیں ہے نا 4 دن قیدی کی. سر ایک بات میں سنو نا, لیکن اس کے لیے جو ٹکر چل رہے ہیں کہ قیدی کی حالت زار, اب حالت زار. اب میں جان کی امان پاتے ہوئے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جس میں اس خلق خدا کا فائدہ ہو, بجائے اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگنے کے. یہ اٹک ہے. چیف جسٹس صاحب اگر آج خود چلے جائیں, وہ سر تو ثاقب نثار صاحب جاتے نہیں, یہ بتاؤ وہ جاتے ہوتے تھے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ منڈے والے شو میں آپ مجھے کہیں گے کہ اب تم چلے جاؤ اٹک.
آپ کل کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ چلا جائے, آج کہہ رہے ہیں چیف جسٹس چلا ارے جائے. بھیا اب اٹارنی جنرل نے کون سا پرسنل وزٹ کرنا ہے؟ وہ ایک چٹھی ڈالے گا, صوبائی حکومت, صوبائی وزیر جیل خانہ جات ایک کہہ دیں گے کہ جناب یہ جو رپورٹ ہوگی وہ کہے گا سر یہ رپورٹ آئی ہے. ایک بات بتائیں, اس کے مقابلے میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب خود کہیں کہ بھائی ہمیں کچھ شکایتیں آ رہی ہے, تو یہ تو اچھا ہوا کہ ایک کتنے ہمارے ایک یعنی ایکس پرائم منسٹر ہیں اور ان کے وکلاء نے نشاندہی کی ہے. آئی تھنک وی شوڈ گو ٹو اٹک جیل اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ پیپل آر لیونگ دیئر, واٹ آر دی کنڈیشنز دیئر. آلریڈی ان پہ بڑا الزام ہے کہ وہ ٹلٹ ہیں بہت, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ محبت آنا نہیں تو اس میں تو یہ اور ہوتا ہے کہ ارے بھیا اس کے جانے سے اٹک کے ہزاروں قیدی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے سر. عامر فاروق, کیوں تحریک انصاف نے ان کو اتنا ویلن بنایا ہوا ہے؟ بھائی عامر فاروق کا کریئر میں بتاتا چلوں آپ کو, او بھائی 18 دفعہ ریلیف دیا. اور سنو میری بات, سر وہ قول ہے نا, جسٹس وہ قول ہمیشہ یاد رکھے, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. نہیں میں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آپ غلط سمجھ گئے, میں میرا جسٹس عامر فاروق کی بات جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کی جیل میں اس وقت جو صاحب ہیں جن کی سیاست کا میں ناقد ہوں, لیکن میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کا نادان دوست نہیں ہوں, میں ان کا دانا دشمن ہوں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں وہ سیاسی میدان میں رہیں تاکہ میں ان پہ اپنی تنقید کا دکھاؤں جلوہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ بھی جواباً جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں ماشاء اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق محسن ہیں ان کے؟ یس سر, میں سمجھتا ہوں سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان دہ سیاسی اعتبار سے جو کہ آپ کی بدنامی کا سبب بنتا ہے, وہ تھا کہ ان پر جو ایک بیٹی کا ٹیریان والا, اس کو یوں تھرو کیا تھا عامر فاروق. یس ہی واز جسٹس Please. عامر فاروق. اور میں کہا 9 دفعہ تو ضمانت دی ہے, 10 دفعہ شاید. بابو میں کہتا ہوں کہ باقی تمام باتیں بھول جاؤ, میں کہتا ہوں سیاسی اعتبار سے کسی شخص کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کی تو ایک پوری تحریک انصاف کٹھی ہوئی ہے جسٹس عامر فاروق کے خلاف. یہی تو اسی لیے تو میں نے آپ کو کال یاد دلایا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہاں تو احسان مندی کا خانہ ہی نہیں ہے نا, ہماری بات قسمتی ہے. نون لیگ بندیال صاحب کے خلاف کٹھی ہوئی ہے. وہ اسی بات ہے کہ آپ جب او ٹی ٹی ہوں گے تو وہ انہیں پھر وہ سر ایک سوال, باقی صدیقی صاحب کا وہ مصرع ہے نا, ہاں داغ دل ہم کو یاد آنے لگے واہ, کہ بھائی قیدیوں کی حالت ظاہر آپ کو ابھی یاد آ گئی. حارث رؤوف صاحب جو ہیں, یہ آپ یہ نہیں, اب آپ کرکٹ کی طرف جا رہے ہیں. خواجہ حارث صاحب جو ہیں, خواجہ حارث صاحب, خواجہ حارث صاحب وہ چھوڑ گئے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ملنا چاہتے تھے اٹک جا کے, اور خان صاحب نے ان کو ملنے کے لیے انہوں نے الاؤ کرا کون سا وکیل آئے گا. میری اطلاعات ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں چھوڑ گئے ان کو, تو واٹ از. میں نے سنا ہے 3 مرتبہ گیا ہے. سر ہوتا یہ ہے کہ لسٹ جاتی ہے نا کہ فلاں فلاں آپ سے ملنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ سینئر لائر خواجہ صاحب از فرام اے ویری ویری ریسپیکٹیبل فیملی. ان کے مشہور آپ کو سمجھ آئے گی, ان کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دادا لاہور کے بہت بڑے مشہور وکیل تھے. اچھا, ٹو بگن ود. پھر ان کے آئی ایم ناٹ شیور چچا یا تایا وہ تھے بہت مشہور موسیقار خواجہ خورشید انور صاحب, جن کو خود کوئی ساز نہیں بجانا آتا تھا. but he is a good ٹھیک ہے, music وہی composer کوئل اور in the یہ history دل of کا دیا in the جلایا film میں نے, history یہ وہ of ٹھیک ہے نا. time. اب خواجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس زمانے میں آئی سی ایس کے امتحان بھی کوالیفائی کرنے والے تھے, اس کی تیاری کر رہے تھے, لیکن ان پہ مشکوک ہو گئے کہ وہ بھگت سنگھ کے ساتھ ان کی دوستی. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. مشہور بھگت سنگھ, تو یہ بہت نپے تلے انداز میں, ہی از ون آف دا فائنسٹ لائر. ہاں لیکن ان کو اٹک قیدی کے رویے نے مجبور کیا علیحدہ ہونا. بھائی اندر قیدی کہے گا نا کہ ہاں میں اس وکیل سے ملنا ضروری سمجھتا ہوں, سر ویری رائٹ. تو ایسا آدمی جو ہے وہ پھر کہے گا اچھا جی تام نگر میری لوڑ ہی نہیں تھی, خدا خدا حافظ. آئی کین سیفلی پرزیوم وداؤٹ ٹاکنگ. ایک بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, ٹائم کا بریک کے بعد ڈالر کی 3 سینچری ہو گئی ہے, شکر. اس لیے حارث رؤوف کا تذکرہ تھا, کرکٹ کا اوے حوالہ. حارث رؤوف نہیں یار, اور کرکٹر کی بات ہو رہی تو سینچری بھی ٹرپل ہوگی نا سر. چلو اس 3 سینچری آف دا ڈالر. نہیں بریک کے بعد بات کریں گے.
نصرت صاحب بڑا فخریہ آج کاپی لکھی گئی اور اخبارات اور ویب پہ چلا کہ ڈالر نے 3 سینچری کمپلیٹ کر لی. کیا یہی ہم حال. اپنی طرف سے ہم طنز کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو بھگتنے پڑے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی پہلی قیمت ادا کریں گے 30 تاریخ کو. وہ کیا؟ بھائی پیٹرول کی جب قیمت ریویو ہونی ہے تو روپیہ پاکستانی گرتا چلا جائے گا، تو نیچرلی پھر اس کے ریفلیکٹ تو ہوگی نا. رک کیوں نہیں رہا رک اس وجہ سے نہیں رہا، 2-3 وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں. سر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پہ آپ پھر میرے یعنی کہ میرا گلا دبانے کو اٹھ جائیں گے، ڈاکٹر شمشاد اختر کی تعیناتی، جو اسٹرانگلی بلیو کرتی ہیں کہ مارکیٹ شوڈ ڈیسائیڈ. نمبر 1. اب کہنے کو جواز یہ ہے اور حالت یہ ہے، آپ آئین کی عظمت کے اس وقت یعنی کہ مرثیہ پڑھ رہے تھے نا جب سے یہ پروگرام شروع ہوا. اس وقت الیکٹڈ ہاؤس صرف ایک کام کر رہا ہے، نام ہے اس کا دی سینٹ. سینٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی علامت ہے. اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اوورسیز کرتی ہے وزارت خزانہ کی، اس کا کل اجلاس تھا. اب یہ شہباز رانا ہمارے دوست ہمارے بھائی نے اس کے لیے بڑی اچھی خبر کی ہے کل آج صبح ایکسپریس ٹریبیون کے لیے. آپ کو یہ پتہ ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف ہی نہیں لائی. اللہ بھلا کرے آپ. اچھا، اب یہ کہ ان کے ہاں ایک توہین پارلیمان کا قانون بھی تو بنا ہوا ہے نا، ایک پریولیج موشن بھی بنا ہوا ہے. کیوں نہیں سمن کیا ان لوگوں نے؟ سلیم مانڈوی والا اس کے چیئرمین ہے، لیکن چونکہ خود بھی کاروباری آدمی ہے، فائنینشیل کم پیسہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہیں. نہیں فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں لیکن خود کاروباری بھی ہے نا. اور اس وجہ سے انہوں نے ایسا ناراض تو نہیں کریدا ہوں نا. کراچی کا بندہ بھی. اچھا، گورنر اسٹیٹ بینک بھی نہیں آئے. نہیں ویسے یہ خاتون خود نوشہر فیروز کی، نہیں کراچی والے بندے اپر لوگوں سے بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فائنانس سیکٹری بھی نہیں آئے اور اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی نہیں آیا. اسٹیٹ بینک کا گورنر کیوں آئے؟ آپ کو یاد ہے کہ قومی حمیت کے آخری نمائندے محافظ جناب شوکت ترین صاحب، جنوری میں ایک قانون نہیں پاس ہوا تھا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری، اس کے بعد وہ کیوں آئے؟ انہوں نے بندہ کون بھیجا؟ ایک ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت صاحب نے 10 دن انہوں کی ہے. اور سیدھا سادہ ہوئے کیا جی کہ اچھا اب یہ اس کی ساری جو سنو میری بات. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈار صاحب نے اور اس سے پہلے مفتاح صاحب نے، یہ واقعی یہ درست ہے، انہوں نے امپورٹ روکی ہوئی تھی. او جی کاروبار بند ہو گیا، امپورٹس روک دی، لائنیں لگی ہوئی کنٹینرز کی، ایل سی نہیں کھول رہی. اچھا آئی ایم ایف کا ہوتا جی کھول دیا. اب مجھے اور تمہیں ڈرامہ بکواس جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ چونکہ اتنے عرصے بعد امپورٹ کھول دی گئی ڈالر ختم ہو رہا ہے. تو ڈالر ختم ہو رہا ہے. از اٹ ٹرو؟ نو اٹس رانگ. نہیں ایل سیز کھول رہی ہیں سر. او بھائی میرے، یہ شہباز رانا کی سٹوری ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے فیکٹس کو، فگرز کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جولائی 1 سے 22 اگست تک کرنٹ فسکل ایئر گزشتہ برس جتنی امپورٹ ہوئی تھی نا اس پیریڈ جولائی اگست میں، اس سے تقریباً آدھی ہوئی ہے. تو ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ ڈالر وہ جو آئے تھے نا ڈپٹی گورنر صاحب، انہوں نے کہا ہے یہ دیکھ لو آرڈینری پیپل یعنی عام آدمی جس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، کہتا ہے عام بندے جو ہے نا وہ یہ جو سیاسی عدم استحکام اور اس سے گھبرا کر رہے ہیں یہ ڈالر خرید کے چھپا رہے ہیں. جس کے پاس آٹا خریدنے کے پیسے نہیں، جس کے بعد بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں، آٹے کے پیسے نہیں، اس کو یہ نہیں بتا رات یہ آرڈینری. ارے بھائی آرڈینری پیپل پڑھ لے بنا. اس سب کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ وہ محسن صاحب کا ایک شعر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے نا غریب کو مرنے کی جلدی یوں بھی ہے کہ مہنگائی کی کشمکش میں کفن مہنگا نہ ہو جائے. او بھائی یہاں تو میں تمہیں سیریسلی بتا رہا ہوں، تم دیکھو ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ آپ 200 قسم کے سیاسی اختلافات کر سکتے ہو، ہاں ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ بجلی کا بلوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو رہا ہے، یہ گھر گھر جھگڑے ہوں گے. ایوب خان کے خلاف تحریک جو ہے نا، چینی کی پرائز خالی اتنی سی بڑی تھی اور مختلف شہروں میں سپونٹنس یوں، اور اس کو کوئی اس وقت ساری سیاسی جماعتیں سوئی ہوئی تھی، کوئی اس قابل نہیں تھا. سر یہ واقعات اسی طرح رہے نا، میرے منہ میں خاک. میں تو 1.5 یا 2 مہینے کے اندر گلی گلی میں جو ہے بھائی صاحب میں جھگڑے ہوتے دیکھ رہا ہوں. خدا کے لیے کچھ سوچیں. شمشاد اختر صاحبہ آپ
اور آپ اپنی ٹیم کو اکٹھا کریں. لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ وزیر امور مملکت لگائے گئے اسی خزانہ کے ڈاکٹر وقار صاحب. میں نے سنا ہے, میں کنفرم کروں گا کل پرسوں ان دنوں میں, سنا ان کی پہلی چپکلش ہو گئی, کیونکہ پہلے یہ فارن سیکرٹری ہوتے تھے اور سوری فائنانس سیکرٹری ہوتے تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ جب آتی ہوں گی کراچی سے تو وہ انتظار کرواتے ہوں گے مہمان خانے میں. ٹائم ختم ہو اب گیا. وہ ان کی منسٹر ہو گئی, وہ یہ لڑائیاں یہاں تے مکالو, لیکن اب کوئی پالیسی لے کر آؤ. پالیسی لے باقی کر غافر صاحب نے آج پھر اپنا وہ کورٹ کا بٹن بند کیا ہوا تھا اور انعام بانٹ رہے تھے. بس انعام بانٹتے رہیں, اور کہیں نہ کہیں جو بجلی کا بل ہے دوستوں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی اور میری دعا قبول ہو, کیونکہ ہے نا تو کاک بھی نہیں کرنا. اللہ حافظ.